اعلان کرتا ہے نا جی میری چیز بڑی ودیا ہے. کیوں بابا جی؟ ایسے ہوتا ہے نا. یعنی کہ سبزی والا کہتا ہے میری سبزی بڑی تازی ہے جی، لے لو، اچھی سبزی ہے. ہر چیز والا اپنی چیز کی کوئی نہ کوئی تعریف کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بت لے کر، اس بھگوان کو لے کر بازار میں گئے تو اعلان کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں یہ آزر کے بنے ہوئے بت ہیں، لوگوں اسے خرید لو، یہ تارخ کے بنے ہوئے بت ہیں، یہ آزر کے بت ہیں. آزر کا بت نا بڑا مشہور ہوتا تھا. جیسے آج کل لوگ نا بڑے شوق سے وہ باٹا کے جوتے پہنتے ہیں جی، یہ برانڈ ہے جی، ایک بڑی اچھی کمپنی ہے جی، یہ فلاں کی کمپنی کا ہے، یہ فلاں. اس طرح اس وقت جو بھگوان لوگ اپنے گھروں میں رکھتے تھے نا، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہم بت جو تھا وہ آپ کے چچا آزر کا بنا ہوا تھا. آزر کا بت لے لو جی. پہلے لوگوں کو یہ اعلان کیا. ایک گھر سے ایک عورت نکلی بت لینے کے لیے. وہ حیران ہو گئی. اس نے کیا دیکھا کہ ہر بندے نے ٹوکری کے اندر یا اپنے سر پہ یا کسی سواری پہ وہ بت رکھے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کے گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی تھی اور بازار میں گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے کہ بت لے لو، بت لے لو، آزر کے بنے ہوئے بت لے لو. نہ یہ کھاتا ہے، نہ یہ پیتا ہے، نہ کسی کی فریاد کو سنتا ہے، یہ خود بے جان ہے، یہ کسی کی بات نہیں سنتا. لے لو لوگو، لے لو. مجھے بتاؤ کون لے گا؟ اگر کوئی تعریف کرے گا یہی کہے گا نا یہ بھگوان ہے جی، ہمارا خدا ہے، لو یہ تمہاری باتیں سنے گا. کچھ بت ایسے ہوتے تھے جی، یہ اولاد دیتے ہیں جی، یہ رزق دیتے ہیں جی، یہ شفا دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تو تعریف نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو اندازہ اس بات کا تھا کہ اگر یہ سارا کام کرنے والا ہے وہ میرا خدا ہے، اگر رزق دینے والا ہے تو وہ اللہ ہے، شفا دینے والا ہے تو اللہ ہے، اولاد دینے والا ہے تو اللہ ہے. آپ نے کہا لوگوں لے لو بت. نہ یہ رزق دیتا ہے، نہ شفا دیتا ہے، نہ یہ خود کھاتا ہے، نہ خود پیتا ہے. لوگ حیران ہو گئے. عورت ایک گھر سے نکلی، اس نے آپ کو ساتھ باتیں کی. آپ نے فرمایا لے 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 لے. اس نے کہا جی میں تو اس لیے لوں گی میرے اولاد نے. آپ نے فرمایا لے لے، یہ تجھے اولاد نہیں دے گا. اس نے کہا جب اولاد نہیں دے گا میں کیوں لوں گا؟ لوں گی. ایسے پھرتا پھرتے ابراہیم علیہ السلام جب واپس آ گئے، شام تک بت نہ بکا. لوگوں نے شکایت آپ کے گھر میں کر دی. لوگوں نے آہستہ 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 گھر والوں نے مل کر، سبھی نے مل کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سمجھانا چاہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، جبریل جو پیغام لے کے آتے تھے، جو آپ کی ڈیوٹی لگتی تھی، ابراہیم علیہ السلام ویسا کرتے، لوگوں کو بتاتے. لیکن آخر کار وہ نہ مانا. تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے جب سارا معاملہ کر دیا تو لوگ نہ مانے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ تیرے حکم پر میں نے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہا، چاچے کو بھی سمجھانا چاہا، سبھی کو سمجھانا چاہا، کوئی میری بات نہیں مان رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا روز ہوگا نا تو اللہ تبارک. اب یہاں پر ایک اور واقعہ ثابت ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس علم غیب نہیں ہے. دیکھ رہے ابراہیم علیہ السلام کا کب کا واقعہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے چاچے کا واقعہ، آپ کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کا دور آیا، یوسف علیہ السلام کا دور آیا. اس طرح سلسلہ چلتا چلتا کتنے نبی آئے، اس کے بعد ہمارے نبی آئے. کتنے سالوں کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی. ابھی قیامت آئی تو نہیں ہے، ابھی 1400 سال ہو گئے نبی پاک کو اس حدیث کو بیان کیے ہوئے. اس طرح ہی ہے نا، نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اپنے چاچا سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار ہوگا اور سیاہی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ وہ کہے گا کہ آج میں نافرمانی نہیں کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ میرا چاچا رحمت سے دور جہنم میں جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. یہ جنت اگر ہے تو نیک لوگوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے. اگر تیرا چاچا باپ جو ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان کر ایمان لے آتے ابراہیم علیہ السلام پر اور کہہ دیتے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اگر یہ کہہ دیتے تو آج یہ ان کے قیامت کے روز دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیتا. لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے یہ کام نہیں کیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ لفظ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کے نیچے دیکھو، اللہ کا حکم ہوا، پھر فرمایا اپنے پیروں کے نیچے دیکھو، وہ دیکھیں گے تو ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتڑا ہوا پڑا ہوگا، جسے ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام اس بات پر خوش ہو جائیں گے۔ تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، یہ حدیث مبارکہ اور قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی زندگی گزاری ہے، ساری زندگی کے اندر لوگوں کو سمجھانا چاہا، لوگوں یہ بھگوانوں کو پوجنا، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ غیر خداؤں کو پوجتے ہو جو تم، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر میں اپنے عقیدے کی ترجمانی اس طرح کرنی چاہتا ہوں، میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں یہ جو آیتیں ہیں نا بھگوانوں والی، بھگوان کسی کو کچھ نہیں دیتے، غیر خداؤں کو پوجنے والی، آج کل کے دور کے اندر لوگوں نے، کچھ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، انہوں نے ہم اہل سنت پر یہ آیتیں لگا دی ہیں، یہ تمہارے لیے، تم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو، تم پانچ دن پاک کو مانتے ہو، تم فلاں کو مانتے ہو، یہ غیر خدا ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ یقین کریں اکثر آپ سے بات، کسی سے آپ کی بات ہو جائے نا کسی اہل حدیث سے یا کسی اور بندے سے، وہ یہی آتی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے غیر خدا کسی، ہم مانتے ہیں غیر خدا کچھ نہیں دے سکتے، نہ ہم غیر خداؤں سے مانگتے ہیں کچھ، ہمارا ایمان ہے جو دیتا ہے وہ اللہ ہے۔ سبھی کا ایمان ہے اس بات پر، سارے بولو ایمان ہے سبھی کا۔ تو پھر آپ نے یہ بات اپنے پاس رکھنی ہے امانت کے طور پر، جب آپ کے سامنے کوئی بندہ آئے آپ سے کہے کہ غیر خداؤں کو نہ پوجو، اللہ کے ولیوں سے نہ مانگو، آپ نے ان کو بتانا ہے یہ عقیدے کی میں بات بتانے لگا ہوں۔ یقین کریں ہمارے کچھ لوگ سنی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، بریلوی ایسے بھی ہوتے ہیں، درباروں کو ماننے والے، ولیوں کو ماننے والے، جب درباروں پہ جاتے ہیں نا سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا مینوں دے، بابا مجھے یہ دے دے، بابا میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ سب باتیں کہنا شرک ہے۔ ان سے نہیں ہم نے مانگنا، بلکہ مانگنا ہم نے اللہ سے ہے، ان کا وسیلہ دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ سے کہنا ہے۔ اگر آپ سے کہیں نا تم جاتے ہو درباروں پہ، جی درباروں والے کچھ نہیں دیتے، انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے دربار والے کچھ نہیں دیتے، اللہ دیتا ہے، ہم مانتے ہیں دربار والے کچھ نہیں دیتے، لیکن دیتا اللہ ہے، اور اللہ کیسے دیتا ہے؟ ان کے وسیلے سے دیتا ہے۔ جیسے مشہور ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو غلط لکھتی، بولو سارے، جو غلط نہیں لکھتی، اللہ کی ذات غلط لکھنے سے پاک ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، جو نہیں لکھی اسے میں لکھ دیتا ہوں۔ وہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جس کے نامہ اعمال میں کوئی بات لکھی ہے نا، جب اللہ کہتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے پاس آ گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، جب اللہ کے مقبول بندے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے اولاد دے دے، یہ توبہ کرنی چاہتا ہے اسے معافی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو میں خدا ان کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں ہوں، بلکہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کے ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ تو آپ نے پتہ کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے ہم کہتے ہیں بابے کچھ نہیں دیتے، دربار والے کچھ نہیں دیتے، بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ عطا فرماتا ہے، ہم تو پیاروں کا وسیلہ دیتے ہیں۔ یہ بھگوانوں والی آیتیں جو ہیں، یہ بتوں والی جو آیتیں یہ پڑھ پڑھ کے ہم لوگوں پر مسلط کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ آیتیں اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کے لیے بھیجی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھگوان کو ماننے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی ہے، یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی نے بھی اعلان کیا، لوگوں وہ خدا جب خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، جن کو تم خدا کہتے ہو یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی پھر مناظرہ یاد کرو نا۔ ابراہیم علیہ السلام جب غار سے نکلے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں یہ سامنے کیا ہے؟ کہا یہ گائے ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کھانا کھا رہی ہے۔ فرمایا اسے کھانا کون دیتا ہے؟ فرمایا اس کا رب۔ فرمایا اگر اس کا رب دیتا ہے پھر میرا رب کون ہے؟ یعنی کہ رب کہتے ہیں جو رزق دیتا ہے، جو کسی کو پالتا ہے۔ میرا پروردگار کون ہے؟ فرمایا میں۔ فرمایا اگر تو میری پروردگار ہے تیرا پروردگار کون ہے؟ کہا تیرا باپ۔ کہا اگر
میرا باپ تیرا پروردگار ہے تو میرے باپ کا پروردگار کون ہے؟ اس نے کہا نمرود۔ اس نے کہا اگر وہ بادشاہ نمرود میرے باپ کا پروردگار ہے تو نمرود کا پروردگار کون ہے؟ جب اتنی بات کہی نا ابراہیم علیہ السلام نے تو فوراً آپ کی والدہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ لگتا ہے نمرود جو خواب دیکھا کرتا تھا نا، لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بیٹا۔ لوگوں کو پتہ چل جائے، فوراً بیٹے کو غار کے اندر چھپایا، پتھر رکھا، دوڑ کے گھر آ گئیں۔ کچھ دن گزرے، اپنے خاموں سے ساری بات کہہ دی تو باہر آ گئے ابراہیم علیہ السلام، دنیا میں پھرنے لگے۔ آہستہ باپ سے نہ رہا گیا، بیٹا خوبصورت دیکھا، لے کر گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی باتیں شروع کر دی۔ لوگوں سے کہا کہ خدا کدھر ہے؟ کسی نے بت بتایا، کسی نے کوئی جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے چاند بتایا۔ جب چاند دیکھا تو وہ غروب ہو گیا، فرمایا یہ بھی چاند میں خدا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے سورج بتایا، شام کو وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا جو خدا ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے۔ ستاروں کو دکھایا، ایک ایک چیز کو لوگوں نے دکھائی۔ ابراہیم نے کہا نہیں، یہ خدا نہیں ہے، بلکہ میرا خدا وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور لوگوں کو رزق دینے والا وہ میرا خدا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ لوگ جو تھے ابراہیم علیہ السلام کو نا اپنے ساتھ ملانا انہوں نے شروع کر دیا، یعنی کہ اس طرح کہہ لیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس وقت یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں سمجھانے کے طور پر تھوڑے سے اشارے کے حوالے سے کروں گا۔ تقریباً زیادہ تر لوگ اس واقعہ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جمعے میں ایسی بات آپ کو بتائی جائے جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو، اگر سنی ہو تو آپ کا اس پر عمل مزید پختہ ہو جائے، یقین پکا ہو جائے۔ آج ایک بڑا ہے مسئلہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے اپنے ساتھ ملانا چاہا نا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس وقت ایک بڑا میلہ ہوتا تھا، سنا ہے نا آپ نے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ساتھ میلے میں چلو، جشن میں چلو۔ مطلب کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جشن میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر ہمارے جب کام دیکھیں گے تو ہماری باتوں میں آہستہ آہستہ نہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا نہیں جی میں نہیں جا سکتا، کوئی یعنی کہ ادھر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا کہ ابراہیم لوگ تمہیں میلے میں ایک جشن میں لے جانا چاہیں گے، آپ جشن میں جانا نہیں ہے بلکہ آپ جب سارے لوگ بستی کو خالی کر کے ایک جشن میں چلے جائیں گے، جو ان کے بت ہیں، جو ان کے بھگوان ہیں، جن کو یہ اپنا خدا کہتے ہیں، آپ ان کے بھگوانوں کو توڑ دینا پیچھے سے، اور جو ان کا بڑا ہوگا ان کے کاندھے پر وہ تھوڑا جو ہوگا، وہ ہتھیار جو ہوگا جس کے ساتھ باقی کو توڑا جائے گا، ان کے کاندھے پہ رکھ دینا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، ادھر سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو میلے کے لیے لے جانے کے لیے آ گئے۔ جب سارے لوگ آ گئے تو آپ نے کوئی عذر پیش کر دیا، آپ نہ میلے میں گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صفات کے اندر اس بات کو اعلان کیا۔ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے۔ پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنے لگے۔ یعنی کہ یہ سورہ صفات کے اندر ہے۔ اس کی تفسیر اب یہ ہے کہ جب سارے لوگ اب بستی کو چھوڑ کر چلے گئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اس بت کدے کے اندر چلے گئے جہاں پر ان کے بت پڑے ہوئے تھے۔ سمجھ آ رہی نا سبھی اب آپ کو؟ اس بت کدے کے اندر پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا تھا، ایک ہتھیار تھا۔ آپ نے لوگوں اس وقت کا نا رواج یہ ہوتا تھا کہ لوگ نا وہ بت اٹھاتے، ایک بت کدے کے اندر رکھ دیتے، اپنے اپنے بھگوان ادھر رکھتے اور لنگر لے کر آتے، کھانے پینے والا سامان۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ ہیرے جوہرات بھی، سونا چاندی ان بتوں کے پاس رکھتے، کھانے کی چیزیں، فروٹ، مشروبات، لذیذہ کھانے ان بتوں کے آگے رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی سورہ صفات ہے، ابراہیم علیہ السلام جب اس بت کدے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے ان بتوں سے جا کے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، کھاؤ ان کو۔ وہ تو بت تھے، وہ تو پتھر کے بت تھے، وہ کیسے کھاتے؟ کہا کہ پیتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے شربت پڑے ہوئے ہیں، مشروبات تمہارے سامنے ہیں، پیو ان کو، یہ فروٹ پڑے ہوئے ہیں، کھاؤ ان کو۔ کسی نے کچھ نہ کھایا۔ کیوں کہتے؟ وہ تو پتھر کے تھے، بے جان تھے۔ تو کہا کہ آپ کو غصہ آ گیا، کیونکہ حکم اللہ کا تھا کہ جب یہ کچھ نہ کھائیں پیئیں تو آپ ان کو توڑ دینا، ان کو مارنا شروع کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا پکڑا، سبھی کو مارنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے سبھی کے سبھی توڑ دیے۔
جب نکلنے لگے تو ایک سب سے بڑا جو بت تھا نا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، ابراہیم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تھوڑا جو تھا وہ ایک بڑا بت جو تھا اس کے کاندھے پہ رکھ دیا، واپس آ گئے۔ جب واپس آئے نا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کیا، لوگ جمع ہو گئے، جب دیکھا کہ ہمارے بتوں کو تو توڑا ہوا ہے، نیست و نبود کر دیا، کچرا کر دیا، سب توڑ پھوڑ دیے، لوگ اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا، کس نے کیا، بات پھیلنے لگی۔ ایک بندے نے مشورہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا، اس نے کہا وہ جو ابراہیم ہے نا، ہم نے اسے بات کرتے ہوئے سنا، یہ ہمارے بتوں کے خلاف تھا، بلاؤ ان کو۔ ایک مجمع لگا، ایک مجمع میں ایک کٹ کیا گیا، ایک مجمع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ جب مجمع کے اندر آئے تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام پر سوال کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے سب کیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو جب آپ پر سوال کیے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے خود اقرار جرم کر لیا، حالانکہ یہ جرم نہیں تھا لیکن خود اقرار کر لیا اس بات کا، یہ میں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی اپنے بھگوان سے پوچھ لو۔ پہلے اس کے درمیان بڑا مناظرہ ہوا، میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ آپ نے واقعہ پہلے سنا ہے تو میں شارٹ کر کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میں نے کیا ہے۔ کیوں کیا؟ میں ان کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ خدا ہے، میں نے ان کو کہا کھاؤ، یہ کھا نہیں رہے تھے، میں نے کہا پیو، یہ پی نہیں رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ باتیں کی، انہیں میری بات کا جواب نہیں دیا، تو میں ان کو خدا نہیں کہتا، میرا خدا وہ ہے۔ لوگوں نے پکڑ کے نمرود کے دربار میں لے گئے۔ اور یہاں پر علماء اکرام کا اس بات سے اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء اکرام نے اس بات کو لکھا، کیونکہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بت توڑنے کے بعد آپ کو آگ میں ڈالا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگ میں بعد میں ڈالا گیا، پہلے نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کر دیا گیا۔ واللہ عالم، اس وقت کیا معاملہ تھا یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی رضا سے اس کا حبیب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نا آگ میں ڈال دیا جائے۔ کئی دن، کئی مہینے گزر گئے، لوگوں میں مشورہ ہو گیا، ایک جگہ دیکھی گئی، اس جگہ کے اندر لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دو۔ لوگوں نے لکڑیاں شروع کر دی، یہاں تک لوگوں کے اندر شعور ختم ہو گیا، یہاں تک لوگوں میں جہالت آ گئی کہ اگر کسی کا کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کے اولاد نہ ہوتی، وہ منت مان لیتے کہ ہمیں جی اولاد ہو جائے، ہمیں اس بیماری سے نجات مل جائے تو اتنی لکڑیاں ہم وہاں پر دیں گے۔ لکڑیاں کیوں اکٹھی کی جا رہی تھیں؟ ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش باش ہیں۔ آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے، آپ کو باندھا ہوا ہے ایک لکڑی کے ساتھ، اور لکڑیاں اکٹھی ہونی شروع ہو گئیں۔ جب اتنی لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں کہ اس کو آگ لگا دی، جب آگ لگا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالنا ہے، تو اللہ کا قرآن سورہ صفات ہے، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پر اپنے داؤ چلانے شروع کر دیے، فریب دینے شروع کر دیا، آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ کوئی آپ کے ساتھ اظہار محبت کرتا، لوگوں کو ڈر بھی تھا نا کہ شاید یہ سچے نبی ہوں، اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہم پر عذاب آ جائے گا۔ لوگ فریب کرتے تھے آپ کے ساتھ، جھوٹ بولتے تھے آپ کے ساتھ۔ جیسے ابھی یہ الیکشن لنگ کے گیا ہے نا، تو کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو ایک دروازے پہ سیاستدان آیا، اسی دروازے پہ دوسرا سیاست، ووٹ کس کی؟ جی آپ کی۔ دوسرا آیا، ووٹ کس کی؟ جی آپ کی۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ بولو یار، سبھی ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے بھی کہا، تو اگر کسی سے پوچھے نا یار ووٹ تو ایک بندے نو دینی ہے تو دوسرے نا کیوں؟ اور میں پتہ نہیں کون اقتدار میں آ جائے، جو اقتدار میں آئے گا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ، آپ کے پاس آتے، اپنی ہمدردی دکھاتے، حضور پریشان ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، پریشان ہونے کی بات نہیں، ہم آپ کے اس طرح آتے، حالانکہ دل کے اندر سے وہ آپ کے مخالف تھے۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، سورہ صفات ہے، آیت نمبر 98 ہے، اللہ فرماتا ہے لوگ آپ پر داؤ چلا رہے تھے، آپ کے ساتھ فریب کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ساتھ ہوتے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو باندھا کیوں ہے؟ اگر ساتھ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اگر ساتھ تھے تو ان کے لیے اعلان جنگ کیوں نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھے؟ حالانکہ
بات زبان کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا, آگ جلائی گئی, وقت آ گیا. ایک بندہ تھا جس کا نام حیزن تھا, اس کا اور بھی نام بتائے ہیں لیکن میرے سامنے جو نام ہے وہ ہے, ایک حیزن نامی بندہ تھا. اس نے ایک تدبیر کی, ایک لوگوں کو مشورہ دیا کہ آگ میں کیسے ڈالا جائے ابراہیم کو, کیونکہ آگ اتنی زیادہ جل رہی تھی کہ اس کے کافی 1000 فٹ اونچا اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا وہ بھی اس آگ کی تپش سے جل کے آگ میں گر جاتا, اتنا تپش تھی آگ کی. تو لوگ کوئی بھی پاس نہیں جا رہا تھا. پھر اس حیزن نامی بندے نے ایک مشین کو تیار کیا جسے ہم اپنی زبان میں گلیل کہتے ہیں, اور اصل لفظ ہے اسے مجنیق کہا جاتا ہے. ایک مجنیق تیار کی. مجنیق ہوتی ہے 2 اس طرح لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو باندھا جاتا ہے, پھر ایک اس کے اوپر درمیان میں ایک ڈنڈا, ایک لکڑی بڑا سارا ڈنڈا ایک باندھا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے پتھر رکھ دیا جاتا ہے. اور پتھر رکھنے کے بعد جو جس جانب پتھر ہوتا ہے وہ سائڈ دوسری جانب ہوتی, اور جس جانب پتھر نہیں ہوتا اس جانب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا. باندھ کے اب اس جو وزنی چیز تھی اسے دوسری جانب کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو جدھر باندھا تھا وہاں پر ایک چھوٹی سی رسی کے ساتھ باندھ دیا تاکہ اس کو کاٹا جائے تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح تھرو ہو سکے. تو جس طرح گلیل میں آپ اندازہ لگا لیں نا, سبھی سمجھدار ہیں گلیل میں کوئی چیز پھینکی جاتی ہے, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ایک مجنیق کے ذریعے انہوں نے آگ میں پھینک دیا. اب یہاں پر جو معاملہ ہوا وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک عجیب معاملہ ہوا. آپ نے یہاں تک سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, ایسے ہی ہے نا؟ بولو سارے بولو یار, یہ سنا ہے نا؟ اور مجھے کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور فرد بھی تھا جو آگ کے اندر موجود تھا؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ اب وہ سماعت کرنے جو میں بتانا چاہتا ہوں, جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیکھا. فرشتے بڑے بے چین تھے. اللہ کی بارگاہ میں گئے, بارش والا فرشتہ, روح قبض کرنے والا فرشتہ, روح ڈالنے والا, رزق دینے والا, یعنی کہ وہ سبھی فرشتے جتنے بھی تھے, مقرب تو 4 فرشتے ہیں نا, سبھی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ زمین پہ ہم دیکھ رہے ہیں تیرے خلیل کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, میرا خلیل ہے تو میں اس کا خدا ہوں. وہ میرا خلیل ہے, میں اس کا خدا ہوں, تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہا کہ یا اللہ ہم مدد کرنی چاہتے ہیں. فرمایا جاؤ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے جبریل امین آئے, اللہ کے فرشتے جبریل آئے. اب ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جا رہا تھا. اللہ کا فرشتہ جبریل آیا, عرض کی اے ابراہیم, اے خلیل اللہ علیہ السلام. فرمایا کہ کیا بات ہے جبریل؟ کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آتا جاتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں, جو اللہ سے کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجنا چاہتے ہیں, مجھے بتا دیں, میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو مدد کرے گا, ابھی تو آیا ہے, میری بات سنے گا, اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اور پھر پیغام لے کے آئے گا, تجھے کیا خبر؟ میں ادھر بیٹھا ہوں, میرا خدا ادھر ہے, میں زمین پہ بیٹھ کر اپنے خدا کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوں, اپنے خدا کو دیکھ بھی رہا ہوں, وہ میرا خدا ہے, تو میری بات کیا کرے گا؟ اتنے میں دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے, اے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ, آپ مجھے حکم دے, میں بارش برسا دیتا ہوں جس کے ذریعے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. فرمایا تو اللہ سے اجازت لینے کے لیے جائے گا بارش برسانے کے لیے, پہلے میرا سوال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے گا, پھر اللہ سے اجازت لے گا, وہ دنیا میں آئے گا تب تو بارش برسائے گا. ارے اگر میں کہوں کہ یا اللہ یہ کام کر دے, میرا اللہ پہلے ہی کر دے گا, بلکہ یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے. میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے حکم پر اعلانیہ تبلیغ کرنی شروع کر دی ہے, لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں, اب لوگ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا اے ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آگ میں ڈالیں گے, آگ گرم ہوتی ہے, جب تجھے آگ میں ڈالا جائے گا, تیرے جو میں نے تجھے نبوت عطا کی ہے اور جو میری ربوبیت ہے, میری ربوبیت کی قسم, اللہ قسم کھا رہا ہے, مجھے میری ربوبیت کی قسم, اے ابراہیم میں گلزار بنا دوں گا, آگ کو ٹھنڈی کر دوں گا, تیرے لیے گلزار بنا دوں گا, پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا ہے فرشتے تو کہتا ہے بارش برساؤں گا, میرا خدا تو پہلے میرے ساتھ پیار کر رہا ہے, یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے. ہوا کیا, انہوں نے جو بات میں نے وہ سورۃ صفات کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ لوگ آپ کے ساتھ داؤ لگا رہے تھے, آپ کے ساتھ فریب کر رہے تھے,
ان لوگوں کے دلوں میں کے اندر یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام شاید بچ جائیں، اگر بچ جائیں تو ہم بڑے شرمندہ ہوں گے، ہم کیا کریں گے پھر؟ تو ان لوگوں نے پتہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو جسم کے اوپر کرتا مبارک تھا نا، آپ کی قمیض تھی جو، اور جو آپ نے پرہن پہنا ہوا تھا، ہمارے یہ کپڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے کبھی کوئی معزز بندہ دیکھا ہو، خاص کر کے یہ عرب ملکوں کے اندر ہوتا ہے، آج کل تو بادشاہت کا نظام ختم ہو گیا ہے، جو اب بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس ایک جبہ ہوتا تھا جو نسل در نسل چلا کرتا تھا، عربی کے اندر اسے پرہن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پرہن کہتے ہیں، یعنی کہ اوپر سے وہ پہنا جاتا تھا، جس کو بادشاہت ملتی وہ نسل در نسل اسے ملتا، ایک پگڑی ہوتی، ایک امامہ شریف ہوتا، وہ بھی اسے دیا جاتا، ایک پرہن پہنایا جاتا، ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی جاتی، ایک تلوار ہوتی تھی وہ دی جاتی تھی، اور ایک خط ہوتا تھا وہ اسے دیا جاتا تھا، جب جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی وہ وقت کا بادشاہ ہوتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو پرہن تھا نا، جو آپ کو ملا ہوا تھا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر ابراہیم آگ سے بچ گئے نا تو ہم بڑے پریشان ہوں گے، اس طرح کرتے ہیں ان کا پرہن یعنی کہ ان کی قمیض اتار لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ قمیض اتار دی ابراہیم علیہ السلام کی اور کسی اور کی، اسی میں علماء کرام کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نمرود کی قمیض تھی یا کسی اور بڑیرے کی، ان کے جو غیر مسلم تھے نا، یعنی کہ وہ اس وقت کے جو آپ کے مخالف تھے، کفار جو تھے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے والے جو لوگ تھے، ان کی قمیض آپ کو پہنا دی۔ ذہن کے اندر خیال کیا تھا؟ اگر یہ بچ گئے ہم کہیں گے اس قمیض کی برکت سے بچ گئے ہیں۔ ذہن کے اندر یہ خیال تھا نا، اگر یہ بچ گئے ہم کہیں گے دیکھا ہم سچے ہیں، ہماری قمیض کی برکت سے یہ بچ گئے ہیں، اگر یہ جل گیا تو کہیں گے ٹھیک ہے جی پھر اللہ کی سپرد۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے نا تو اتنے میں نمرود کی جو لڑکی تھی، نمرود کی لڑکی جو تھی وہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ بھی دیکھا، ساری باتیں سنی، لوگوں کی گفتگو ساری کی ساری سنی۔ سننے کے بعد وہ دل کے اندر اس نے خیال کیا کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے لاتی ہوں۔ وہ آگ کے قریب آئی۔ اب وہ دوسری شخصیت جو آگ کے اندر گئی، آپ سبھی نے ابراہیم کا تو سنا ہے نا، اب دوسری شخصیت یہ ہے، آگ کے قریب پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جا کے عرض کرتی ہیں، کہتی ہے جی اللہ کے نبی میں آپ پر یقین لاتی ہوں، آپ پر ایمان لاتی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سچے ہیں، میرا باپ جھوٹا ہے۔ وہاں پر ایک مناظرہ بھی ہوا تھا، مناظرہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ پاس گئے نا مناظرہ کرنے کے لیے، تو نمرود نے کہا میں سارے کام کر سکتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، جس کو سزائے موت ہونی تھی اسے آزاد کر دیا، جو آزاد تھا اسے موت دے دی۔ اس نے کہا یہ دیکھا میں نے کر دیا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی بات نہیں تھی، بات زندہ مردہ کرنے کی یہ نہیں تھی، بلکہ زندہ مردہ کرنے کی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے پیدا بھی میں کرتا ہوں موت بھی میں دیتا ہوں۔ جیسے پنجابی میں ایک مسائل بنا ہوا ہے سمجھانے کے لیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے جو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک انڈے کی ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ زندہ نکالتا ہے، انڈے سے زندہ نکالتا ہے، زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ابراہیم نے بھی یہی کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مردہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ سارے کام میں کرتا ہوں۔ اس نے 2 بندے بلائے، ایک کو مار دیا ایک کو آزاد کر دیا، دیکھا میں نے کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے۔ دوسرا سوال کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج جو نکلتا ہے وہ میرا خدا کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو اس طرح کر جو سورج مشرق سے نکلتا ہے اسے مغرب سے نکال، جو مغرب سے غروب ہوتا ہے تو اسے مشرق میں غروب کر۔ ساتھ ہی ابراہیم نے جب یہ اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ ابراہیم کے پاس اور جا کر کہہ دینا اے ابراہیم اگر یہ نمرود کہے یہ کام تو میں کر رہا ہوں، یہ پہلے ہی میں کر رہا ہوں، میرے حکم سے یہ ہو رہا ہے، تو اپنے خدا کو کہے وہ کر کے دکھا دے۔ ابراہیم اگر یہ نمرود کہے تو ابراہیم ڈرنے کی بات نہیں ہے، خاموش نہیں ہونا، بلکہ زبان سے اقرار کرنا تیرا کام ہے، سورج کو واپس لوٹانا میں خدا کا کام ہے۔ اگر یہ کہے نا نمرود کہ مشرق سے سورج تو میں نکالتا ہوں، پہلے ہی میں نکال رہا ہوں، مغرب میں غروب تو میں کر، تو اپنے خدا کو کہے، تو ابراہیم ڈرنا نہیں۔ جبریل پیغام لے کے آ گئے،
تو یہ سارا مناظرہ جو تھا نمرود کی لڑکی جو تھی، نمرود کی بیٹی جو تھی وہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر اختلاف ہے، میں اختلاف میں نہیں پڑھوں گا، میں سادہ سا مسئلہ سمجھاؤں گا۔ وہ لڑکی آگ کے قریب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، ابراہیم علیہ السلام سے اس نے اپنا اظہار محبت، اظہار خیال سامنے پیش کیا، کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ ایمان رکھتی ہوں، آپ سچے ہیں، میرا باپ جھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر جلدی کر اقرار کر لے کہ میں مسلمان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے مسلمان ابراہیم علیہ السلام ہے، پوری دنیا میں پہلے مسلمان کوئی نہیں ہوتا تھا، کسی کو مسلمان کا نام نہیں ملتا تھا، ہر بندہ اپنے اپنے مذہب میں ہوتا تھا۔ پہلے مسلمان ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسری مسلمان یہ لڑکی اب جس کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا جلدی کر، کیا کروں؟ فرمایا کلمہ پڑھ، اور سب سے پہلا ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی بھی یہ لڑکی ہے۔ کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ نے پڑھا، فرمایا آگ کے اندر آ جاؤ۔ وہ ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا آگ کے اندر اگر میں آ گئی تو میں جل جاؤں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ہوں، اتنے دنوں سے آگ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے آگ نے کچھ نہیں کیا، تجھے آگ کیا کرے گی، جلدی آ جاؤ۔ اب وہ لڑکی آگ کے اندر جیسے جیسے جاتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دے دیا، اے آگ اس لڑکی کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ اس طرح جیسے جیسے وہ لڑکی گزرتی گئی، آگ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، ساری باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد اپنے باپ کے پاس آئیں، باتیں کی، مجمع لگا ہوا ہے، اس کی سارے کا سارا واقعہ بتایا۔ جب کہا کہ میرے باپ تو جھوٹا ہے، تو یہ نہیں کر سکا، تو یہ نہیں کر سکا، جب ساری باتیں کی تو اس کے باپ نے اس کے ہاتھوں کو کٹا دیا، گرفتار کروا دیا، کہا کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب سارا معاملہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وقت گزرا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ وہ جو تیری مخلوق ہے جسے تم مچھر کہتا ہے، دیکھا نا مچھر آپ نے، یا اللہ وہ جو تیری مخلوق ہے اس پر مسلط کر دے، یہ ظالم بن چکا ہے، یہ لوگوں پر تشدد بھی کرتا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو اس نمرود پر مسلط کر دیا، ناک کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر چلا گیا۔ مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ وقت گزرا، ابراہیم علیہ السلام ایک دن پھر مصر سے فارغ ہو کر اپنے چاچے کے بیٹے، آپ کے چاچے کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے سبھی، بتاؤ کوئی جانا مجھے نام۔ حضرت، سارے بولو، حضرت لوط علیہ السلام۔ بھائی صاحب نے بتایا، سارے بولو یار، حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں۔ سبھی اب آپ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم ملت ابراہیم میں ہیں تو ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے چاچا کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور سفر میں چلے گئے۔ پھر آگے جا کر آپ جوان ہوئے، وقت گزرا، بڑے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کی۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں مزید اسی واقعہ کو آگے لے جایا جائے گا۔ اب آپ سنتے ادا فرما لیں۔